بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں آج کا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے پوری طرح انجان بن چکی تھی اور حقیقی معبود کی جگہ خود کے گڑھے ہوئے بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ اور بتوں کی پوجا ان کا شکار تھا۔ آخر اللہ کی سنت کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے بھی ان میں سے ہی ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کے مابعث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ قوم کے امیروں اور سرداروں نے ان کے جھٹلانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی پہلو نہ چھوڑا اور ان کے امیروں اور سرداروں کے ماننے والوں نے انہیں تقلید اور پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کے تجلیل و توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ جس کو نہ ہم پر دھن دولت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے میں بلند فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہمیں اس کے حکموں کو مانے۔ وہ قوم کے غریب اور کمزور لوگوں کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے اور پیروی کرنے والے دیکھتے تو گھمنڈ بھرے انداز میں ذلیل سمجھ کر کہتے، ہم ان کی طرح ہیں کہ تیرے فرمان پر چلنے لگیں اور تجھ کو اپنا سردار مان لیں کہ جس کی پیروی کی جائے۔ وہ سمجھتے کہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سمجھ ہے کہ ہماری طرح اپنی جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے، اور نہ اتنا شعور ہے کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے، اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان قوم کے پست اور غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دو، تب ہم تمہاری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جن کی تم خواہش رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر اور غریب وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہوں، رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد کا میرا مقصد ہے اور نصب العین ہے۔ قوم کے یہ سچے اور غریب لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر اور ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح دھن دولت والے نہیں ہیں، اور اس لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ شہادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ غریبی اور اخلاص کے ساتھ۔ سو وجہ رہی کہ اللہ کی شہادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے یہاں شہادت اور ہدایت کا حاصل کرنا اور پانا سرمایہ کی رونق کے اثر میں ہے، بلکہ اس کے خلاف نفس و اطمئنان، اللہ کی رضا، قلب کا گنا اور نیت و عمل کے اخلاص کا موافق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے میں لگانے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ جہاں مصب کی، میں اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔
اس خلافت کے حقیقی اجر کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین قدر کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا اور بغض اور دشمنی کی سرگرمی میں ہی رہی۔ یاغوث اور نصر جیسے بتوں کی پوجا کرنا نہ چھوڑا اور آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور تو نے ہم سے اللہ کے عذاب کا جو وعدہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا، ضرور، اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ اس طرح جب قوم کی ہدایت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل پرستی، ضد، ہٹ دھرمی ان پر واجب ہو گئی اور قرآن کے مطابق 9.5 سال تک برابر کی جا رہی دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں دیکھا گیا تو بہت زیادہ ملول اور پریشان خاطر ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ لے آئے ہیں، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے حق پہنچانے میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی سرکشی کا نتیجہ۔ تب ان کے اعمال اور حرکتوں کا اثر قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی ان کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بدلے کے قانون اور اعمال کے مطابق سرکشوں کی سرکشی اور متمردوں کے تمرد کا اعلان کر دیا اور پیشگی کا کوئی مسئلہ نہ بنے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک ناؤ تیار کریں تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانا شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ادھر سے ان کا گزر ہوتا تو کہتے، خوب، جب ہم ڈوبنے لگیں گے تو تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے اس ناؤ میں محفوظ رہ کر نجات پائیں گے۔ کیسا بے وقوفی والا خیال ہے یہ! حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر ذرات دیکھ کر انہی کے ڈھنگ میں جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی حقیقت حال کو بتا دیا تھا۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی ناؤ بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ کے وعدے کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ کی وحی نے ان کو حکم سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا جوڑا ناؤ میں پناہ لے، اور چھوٹی جماعت جو کہ تم پر ایمان لا چکی ہو ناؤ میں سوار ہو جائے۔ جب اللہ کی وحی کی تعمیل کی گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسانا شروع ہو، اور زمین کے سوتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ناؤ بھی ان کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام انکار کرنے والے اور دشمن ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون، جزا و اعمال کے مطابق اپنے کیے ہوئے تک پہنچ گئے۔
جب اللہ کے حکم کا عذاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کی ناؤ جودی پہاڑ پر جا ٹھہری اور اعلان کر دیا کہ ظلم کرنے والی قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا اور ناؤ میں پناہ لینے والوں نے دوسری بار امن اور سلامتی کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی کہا گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک اور ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔